بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ترک قبیلے سے، جہاں سلمان شاہ نامی ایک سردار کی حکومت ہوتی ہے، جس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، جن کے نام ہوتے ہیں گلدارو، ذوالجان اور ارطغرل۔ قبیلہ مسلمان سلجوق سرحدوں میں خانہ بدوش ہوتا ہے اور ان دنوں سلجوقوں کی حکومت ہوتی ہے۔ ادھر قبیلہ مشکل حالات میں صلیبیوں اور قحط دونوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ارطغرل شکار کی غرض سے جنگل جاتا ہے تو وہاں صلیبیوں کے ہاتھوں کچھ جکڑے ہوئے مسلمان قیدی جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو چھڑا کر لے آتا ہے اور اسی کشمکش میں عیسائی سپہ سالار جنگجو تیتوش کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اور ارطغرل قیدیوں کو چھڑا کر واپس اپنے قبیلے لے آتا ہے، اور کچھ لوگ شدید مخالفت کرتے ہیں، مگر سردار سمیت بہت سارے لوگ ان کو وہاں قبیلے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل کو اس قید لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس کی خاص طور پر دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والا سردار سلمان شاہ کا سگا بھائی ارطغرل اور اس کی بھابھی شہناز بھی ہوتی ہے، کیونکہ شہناز اپنی چھوٹی بہن روشنی کو ارطغرل کے نکاح میں دینا چاہتی ہے، اور اس قید لڑکی کے ہوتے ہوئے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیدی سلجوق سلطنت کے شہنشاہ علاؤدین کے قلعے کے گورنر ارطغرل کے حکم پر صلیبی لے کر جا رہے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کے درمیان بہت بڑی ڈیل بھی طے ہو چکی تھی، اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ سلجوق سلطنتی خاندان سے تھے، اور ان میں شہزادہ نعمان اور ان کی بیٹی حلیمہ سلطان اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا شہیر بھی شامل تھا۔ چونکہ حالات بہت سخت تھے، اس لیے قبیلے والے ایک جرگہ بلاتے ہیں، اور اس جرگے میں گلدارو مشورہ دیتا ہے کہ ہم حلب شفٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ مشورہ ارطغرل کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ اس وقت حلب بہت پرامن جگہ تھی اور ایوبی سلطنت کا مرکز بھی تھا۔ صلیبی اور تیتوش کے بندے ہر جگہ ارطغرل اور قبیلے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ ان سب حالات میں بھی سلمان شاہ کا سگا بھائی ارطغرل صلیبیوں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ جس طرح سلمان شاہ کے بیٹے بہادر ہیں، ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو مل جائے، اس لیے وہ حکومت پانے کی خاطر اندرونی طور پر سلمان شاہ سے غداری کرتا ہے۔ تیتوش اور صلیبی دونوں سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور چپکے سے سلمان شاہ کی حکومت کے خلاف ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ایک قافلہ لے جاتے ہوئے ارطغرل گلدارو پر حملہ کرتا ہے اور اسے قید کر لیتا ہے۔ اس کے عوض قبیلے سے معاہدہ کرتا ہے کہ وہ قیدیوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن یہاں پر ارطغرل نے ایک منصوبہ بندی کے تحت نہ صرف قیدی حوالے کرنے سے بچا لیا، بلکہ گلدارو کو بھی چھڑا کر ارطغرل کو بھی گرفتار کر لیتا ہے، اور اس کام سے صلیبیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کچھ عرصہ تک خاموش بھی ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں گلدارو کی بیگم شہناز اسے بہکاتی رہتی ہے کہ ارطغرل حکومت لے جائے گا، کیونکہ اس کے اس قبیلے میں بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں۔ ادھر صلیبی ان دنوں استاد اعظم پوٹاشو ان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کا اصل مقصد القدس پر حکومت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں القدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ وہ اس مقصد میں کامیابی کے ساتھ کئی جگہوں پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے اہم علاقوں پر قابض بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور ان تمام مقاصد کو پانے کے لیے اسے علامہ ابن عربی کی صندوق چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے من میں یہ صندوق ایک راز ہے۔ ادھر قبیلہ میں تیتوش اور ارطغرل کی مدد سے شہیر کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور مسلسل ناکامیوں کے بعد تیتوش خود آگے بڑھ کر ارطغرل سے بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن استاد اعظم اس کے اس بدلے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور اسے اکثر ٹوکتا رہتا ہے کہ تمہارا یہ بدلہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اصل مقصد یعنی القدس کی فتح کی رکاوٹ بن جائے۔ اس لیے ان کے درمیان اکثر انبن بھی ہوتی رہتی ہے۔ ادھر ارطغرل اپنے ساتھی نورگل اور بابر وغیرہ کے ساتھ ہر محاذ پر کامیابی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی قبیلہ کے حالات بہتر ہوتے ہیں، سلمان شاہ اپنے بڑے بیٹے گلدارو کی بجائے ارطغرل کو ایلچی بنا کر حلب بھیجتا ہے کہ وہ حلب کے امیر عبدالعزیز سے بات کرے کہ وہ ہمیں زمین دیں، اور اس کے بدلے میں اسے تا قیامت دفاع کا وعدہ کر کے ہے۔ اور پیچھے سے گلدارو کے ذہن میں بھی ہلکا سا غبار آ جاتا ہے کہ باپ مجھے اب اہمیت نہیں دے رہا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت میں بادشاہ ارطغرل ہی ہو۔ اور اس ساری رکاوٹوں کے باوجود ارطغرل عبدالعزیز سے زمین لے آتا ہے، اور اسے عیسائی قلعے کے نزدیک زمین ملتی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ تم آسائش ملنے کے بعد جنگ کرنا ہی بھول بیٹھو۔ اس پر ارطغرل بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ان دنوں حلب کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور عیسائی مسلمانوں کے روپ میں قلعے سمیت پورے حلب میں پھیلے ہوتے ہیں، جس میں خود عبدالعزیز کے وزیر اعظم ناصر اور خاتون کار اسما بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ دونوں تیتوش کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب ان کے ذریعے استاد اعظم کو علم ہوا کہ ان کے زیر تسلط قلعے کے قریب آ رہے ہیں، وہاں تیتوش بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ ان سے بدلہ لوں گا، اور وہیں پر استاد اعظم شدید غصے ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جنگجو قبیلہ ہمارے قلعے کے نزدیک آ گیا تو ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، جو کہ ایک حقیقت تھی۔ ارطغرل یہ بات عبدالعزیز سے منوا چکا تھا کہ یہ قبیلہ ہے جس میں ایک 20 صلیبیوں پر کافی تھا،
قوت ایمانی سے سرشار یہ قبیلہ کبھی نہیں جھکا تھا۔ جب یہ خبر کئی پہنچی تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی اور جانے کی تیاریاں ہونے لگیں، اور ارطغرل بھی خوش تھا کہ حلیمہ اور شہزادے نعمان کو اب سکون ملے گا، اور ان تینوں سمیت حلب روانہ ہو گیا۔ مگر راستے میں صلیبی حملے میں حلیمہ سلطان زخمی ہو گئی اور اسے تیر لگا تھا، اور اس نے یہ تیر ارطغرل کے لیے کھایا تھا، مگر کئی یہاں پر شکست زدہ ہوئے اور صلیبیوں نے شہیر اور نورگل دونوں کو قید، مگر ارطغرل جلد بازی میں حلیمہ اور نعمان دونوں کو حلب لے گیا، اور وہاں پہنچ کر علم ہوا کہ حالات ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ صلیبیوں نے نورگل پر بہت ظلم کیا۔ شہیر کی استاد اعظم کی بھتیجی اور قیدی مسلمانوں کی بیٹی نے مہمان نوازی کی، کیونکہ آخر وہ بھی ایک شہزادہ تھا۔ حلب میں ارطغرل کو علم ہوا کہ صلیبی حلب میں پہنچ چکے ہیں اور محل میں سلطان العزیز کے اطراف میں موجود ہیں، اور صلیبیوں نے العزیز سے یہ بات منوا لی تھی کہ کئی قبیلے کو زمین نہ دی جائے کہ یہ ایک غدار قوم ہے اور ان کے ہاں وبا بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ارطغرل نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر سلطان کی آنکھوں کے آگے جیسے پٹی باندھ دی گئی تھی۔ یہاں ارطغرل ابن عربی کے مشورے پر صلیبیوں کے خلاف مزاحمت کرتا رہا۔ عددارہ کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ قید میں ہے۔ عارفین جو کہ سلجوق خاندان کے لیے کام کرتا تھا، اس کے ذمہ سلجوق خاندان کی حفاظت تھی۔ وہ عیسائی قلعے کے روپ میں گیا، مگر حالات کو قابو سے باہر دے کر واپس آ گیا۔ اس کے برعکس صلیبی زہریلا جام دے دے کر نورگل کو عیسائی جنگجو یہودہ بنا چکے تھے، اور یہ سب کچھ شہیر کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ انہی دنوں میں پاپا اعظم، جو تمام عیسائی حکومتوں کا اعلیٰ کار اور خاص مشیر جس کا نام کارڈنل تھامس ہے، قلعے میں آیا اور استاد اعظم سے ملاقات میں بتایا کہ پاپا اعظم تمہاری حرکتوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تم سدھر جاؤ۔ اس پر استاد اعظم نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوشامد شروع کر دی کہ اصل پاپا اعظم تو آپ ہیں، اور عیسائیوں کے زیر تصرف القدس میں آپ ہی ہمارے پاپا ہوں گے، جس پر کارڈنل تھامس بہت خوش ہوا، مگر اندر ہی اندر سے دونوں کے نظریے کافی الگ تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ ابن عربی کا صندوق انہیں ملے، جس پر کارڈنل تھامس نے کلاڈیس نامی بہادر جنگجو لگا دیا، جس کا مقصد ابن عربی سے صندوق لانا تھا۔ ادھر حلب میں حلیمہ سلطان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور آخر کار شاہی طبیب نے انہیں شاہی خاندان کے مہمان خانے میں اور وہاں سے شہزادی کے کمرے میں منتقل کر دیا، جس کا مقصد اچھا اور شاہی علاج کرنا تھا۔ ادھر کئی قبیلہ میں اگلے شاہی حکم اور ارطغرل کی خیریت کے انتظار میں در بدر پھر رہے تھے، جبکہ اس کے برعکس حلب میں صلیبی مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے، اور امیر حلب ان کے پریشر میں آ کر شہاب الدین کو ہی غدار قرار دے چکا تھا اور اسے سزائے موت تک سنا دی۔ سزائے موت کے وقت ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے اس کو چھپا کر بچا لی۔ ادھر کئی قبیلے والوں نے حالات سے واقف ہونے کے لیے ایک آدمی کو حلب بھیجا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ارطغرل کو گرفتار پایا۔ ارطغرل نے گرفتاری خود دی تھی تاکہ ناصر اور آسمہ تک رسائی پا سکے، مگر کئی میں اس خبر نے کوہرام مچا دیا تھا۔ خود سردار اس کام کے لیے حلب کے امیر سے چیلنج کر کے آئے تھے کہ ہم ہرگز یہ زمین نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں ارطغرل نے مسائل برداشت کر کے ناصر تک رسائی حاصل کی، مگر عین وقت پر سپاہیوں کی آمد سے اسے فرار ہونا پڑا، جبکہ اس کے برعکس کئی قبیلے اور العزیز میں وفود کے تبادلے ہوتے رہے۔ ان حالات میں غدار چچا ارطغرل نے حکومت پانے کی چالیں چلیں، جن میں سردار کے قتل کی سازش اور جرگے میں بڑوں کی حمایت وغیرہ شامل تھی، اور ان کاموں میں شہناز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنے محل میں حلیمہ سلطان کو دیکھ کر امیر عالی مقام کو بھی اس سے عشق ہو گیا، اور اس سے نکاح کی بات اس کے والد سے بھی کر بیٹھے، اور اس کے والد شہزادہ نعمان نے صرف ایک درخواست کی کہ شہیر کو عیسائیوں سے واپس لایا جائے، اور پھر اس کی درخواست کو پورا کیا گیا اور شہیر کو عیسائیوں سے چھڑا کر واپس لایا گیا۔ یہ شادی بہت اہم تھی، کیونکہ اس سے سلجوق سلطنت کے مسلمانوں اور حلب میں ایوبی سلطنت کے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ سکتا تھا، کیونکہ یہ شادی سلجوقی خاندان سے پوچھے بغیر ہو رہی تھی، اور اس شادی کا زیادہ تر فائدہ صلیبیوں کو ہی ہونا تھا۔ مگر عین وقت پر حلیمہ سلطان نے اپنی سچی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا۔ ادھر شہاب الدین کو کئی قبیلے لایا گیا، اور ارطغرل نے حالات سے بھی آگاہ کیا تھا کہ بہت سخت حالات ہیں، آپ سب مضبوط رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ حالات اچھے ہوں۔ اس موقع پر بھی ارطغرل اپنی چال بازیوں سے باز نہ آیا اور گلدارو کو نشانہ بنایا۔ ارطغرل کے دوبارہ حلب جانے کے بعد تیتوش تاجر کے روپ میں آیا اور شہاب الدین کو قتل کرنا چاہا، مگر عین وقت پر دلدار نے دیکھ لیا، جس پر اسے فرار ہونا پڑا، اور اس کارنامے میں بھی ارطغرل کا مکمل ہاتھ تھا۔ ادھر ارطغرل اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے، ناصر اور عثمان دونوں کو ہی گرفتار کر لیتا ہے۔ یہ کام البتہ امیر کے لیے تو فائدہ مند تھا، لیکن اس کی نظروں میں ارطغرل اب ہر لحاظ سے اس کا دشمن بن چکا، کیونکہ اس کی نظر میں حلیمہ بھی ارطغرل کی وجہ سے اس کی شادی سے انکاری تھی،
اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سلطنت کے خراب حالات اور ناکامی کے پیچھے بھی ارطغرل کا ہی ہاتھ ہے، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب ارطغرل سے جان چھڑانی پڑے گی۔ دوسری طرف اردغرل صلیبی قلعے جا کر صلیبیوں کو دلاسا دیتا رہا کہ ارطغرل اب نہیں بچے گا، یہ کئی قبیلے کا آخری سال ہوگا، اور اس کام میں صلیبیوں سے خوب رقم بھی بٹورتا تھا۔ جیسا کہ صلیبی ہر کام میں ہاتھ ڈال چکے تھے اور انہوں نے فوج میں بھی صلیبی بھرتی کروا رکھے تھے، جہاں امیر ارطغرل کے قتل کے منصوبے پر تھا، وہیں مسلمانوں کے روپ میں چھپے صلیبی امیر کے قتل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب دوران سفر ارطغرل نے حلیمہ سلطان کو امیر کے ہاتھوں چھڑانا چاہا تو خود ہی گرفتار ہو گیا، مگر حلیمہ سلطان اور ارطغرل کی سچی محبت کو دیکھ کر امیر کا ارادہ بدل گیا۔ وہ ابھی ارطغرل کو رہا کرنے ہی والا تھا کہ اس کی فوج کے آدھے سپاہی امیر پر ہی حملہ آور ہو گئے، اور اس پر ارطغرل نے امیر کی جان بچی۔ اس حملے نے امیر پر ایک بات واضح کر دی کہ ارطغرل کی ہر بات ٹھیک تھی، وہ ایک سچا انسان ہے۔ یہی بات اس کی فیملی والے بار بار سمجھا چکے تھے کہ امیر علی اپنی آنکھیں کھولیں، آپ مسلمانوں کو بہت بڑے طوفان میں دھکیل رہے ہیں، لیکن امیر کو بات سمجھ آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارطغرل حلیمہ کو لے کر واپس قبیلے چلا گیا اور العزیز دوبارہ حلب چلے گئے۔ حلیمہ کو واپس قبیلہ میں دیکھ کر ایک بار پھر شہناز اور اس کی بہن غمزدہ ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل پر حلب کی طرف سے جو دشمنی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اب ادھر کئی قبیلہ میں چھپے شہاب الدین کو واپس حلب بھی بھیجا جا سکتا تھا، کیونکہ اب امیر کو ساری باتیں اور حالات سمجھ آ چکے تھے۔ وہاں کئی قبیلہ میں ناصر کو سب سے پہلے قتل کر دیا تھا، اور اسما کسی طریقے سے جان چھڑا کر قلعے میں چلی گئی، اور ادھر اردغرل نے استاد اعظم سے مل کر غداری کی کوشش کا ارادہ کیا۔ اس نے گلدارو کو بہکانا شروع کر دیا کہ اصل وارث تم ہو، ارطغرل نہیں، اور دیکھ لینا ارطغرل تم سے حکومت لے جائے گا۔ اس کام میں اس کی بیوی کو بھی خوب استعمال کیا گیا۔ جہاں اردغرل اپنے آپ کو 2 قدم آگے سمجھ رہا تھا، وہاں پر سلمان شاہ 4 قدم آگے تھا۔ سلمان شاہ نے پہلے ہی اپنے بیٹے کو سمجھا دیا تھا کہ اردغرل ضرور تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، اور تم اردغرل کی باتوں پر چلتے رہنا یہاں تک کہ ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں، کیونکہ ہر کوئی اس کے عمل سے تو واقف ہے مگر کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، اور اس عمل میں اس کی اپنی بیوی شہناز بھی پیش ہوتی ہے۔ مگر عین جرگے کے وقت اور سردار کے انتخابات کے وقت گلدارو نے اردغرل کو حیران کر دیا اور خود ہی امیدوار کھڑا ہونے سے انکار کر دیا۔ امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ سلمان شاہ سردار بنا، اور اردغرل کے منصوبے پر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پانی پھر گیا۔ جبکہ دوسری طرف ابن عربی کے صندوق کی تلاش میں کلاڈیوس ابن عربی کے اخلاق اور رحم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکا تھا، اور ابن عربی کے حکم پر تب ارطغرل کی جان بچی جب وہ صلیبی لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا۔ جہاں ارطغرل کئی قبیلے سے باہر صلیبیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو رہا تھا، وہاں قبیلے میں اردغرل نے صلیبیوں کی مدد سے آخری حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے قبیلے کی فوج اور قبیلے کے بڑوں کو ملا کر سلمان شاہ، اس کی بیوی حیمہ سلطان، اس کے خاندان گلدارو اور حلیمہ سلطان سمیت سب کو قید کر چکا تھا۔ اردغرل اب تک قبیلے واپس آ چکا تھا، لیکن سخت بیمار تھا۔ ارطغرل اور اس کی محبوبہ حلیمہ سلطان اس کو واپس یہودا سے اردغرل بنانے میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے، مگر اردغرل کی نظروں میں وہ ابھی بھی ایک عیسائی تھا، تو اس نے اسے اپنا ایک سپاہی خاص مقرر کیا۔ اردغرل نے حکم دیا کہ انہیں کل قبیلے سے باہر لے جا کر قتل کیا جائے، اور قبیلے والوں کو بتا دیا جائے کہ میں انہیں قبیلہ بدر کر رہا ہوں۔ تاہم قبیلے والوں کے آگے یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ میں ایک نرم دل بادشاہ ہوں۔ حکم کی تکمیل ہوئی، مگر وہاں اب تک ارطغرل کلاڈیوس کی مدد سے جان چھڑا کر آ چکا تھا، اور قتل گاہ کے نزدیک ہی تھا کہ اردغرل نے سارا ماجرا ہی پلٹ دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور سلمان شاہ اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، اور جہاں ارطغرل بھی موقع پر پہنچ چکا تھا، جہاں کئی سردار واپس موت سے پلٹ رہا تھا، ادھر قلعے میں موجود تیتش اور عیسائی لباس میں موجود مسلمان کلاڈیوس نے استاد اعظم کا کام تقریباً تمام کر دیا تھا، اور اسے ایسی زہر دی کہ وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اور جہاں اردغرل نے واپس آ کر اردغرل کو خبر دی کہ سب قتل ہو گئے ہیں، اس پر وہ بہت خوش ہوا۔ ارطغرل نے واپس آ کر اردغرل کی غداری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، چنانچہ اس نے کئی قبیلے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک جرگہ بلایا اور اردغرل کو بھی اس میں دعوت دی۔ اور جہاں ارطغرل نے اردغرل کی غداری کو بے نقاب بھی کیا، اردغرل نے ارطغرل کے ہاتھوں اپنی گردن بھی اڑوائی، اور جہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر سردار سلمان شاہ کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرے گا تو خود اللہ اسے سزا دے گا۔
ادھر حلب میں اب تک کافی سکون پیدا ہو چکا تھا اور امیر عبدالعزیز سب پر اپنی نظریں جما بیٹھا ہوا تھا۔ اب کئی قبیلے کے اندرونی حالات بھی کافی بہتر ہو چکے تھے۔ سردار نے تمام غداروں کو چن چن کر انجام تک پہنچایا۔ نور گل کی شادی کر دی جاتی ہے اور شہناز بھی توبہ طیب ہو چکی ہوتی ہے۔ ارطغرل کی جگہ بڑے بیٹے گلدارو کو ملی اور سپہ سالاری کی کمان ارطغرل کے نصیب میں آئی اور غداروں کی بجائے میرٹ پر ذمہ داریاں سنبھالی گئیں۔ مگر قلعے میں موجود عیسائی اب تک ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے اور اس وقت ایک شہیر بھی ان کے قبضے میں تھا، کیونکہ شہیر بدلے کی آگ میں جل رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ ضرور لے گا، اس لیے وہ قلعے چلا گیا تھا۔ چنانچہ رعب اور دبدبہ جماتے ہوئی کئی قبیلے نے پہلے تو اسلامی روایات کے مطابق عیسائی رہنماؤں کو آخری موقع دیا کہ وہ اپنے شہر کو واپس لوٹ جائیں، مگر تیتوش باز نہ آیا اور اس نے کلاڈیس کی غداری کو جان کر اس کی لاش کو مسلمان سرداروں کے پیروں میں پھینک دیا اور چیلنج دیا کہ ہم صلیبی ہمت نہیں ہارتے اور آخری دم تک لڑتے ہیں۔ ادھر کارڈنل تھامس نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہیر کو اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے جانا چاہا کہ وہاں اسے بڑا کر کے ایک عیسائی رہنما بنا سکے، مگر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا اور شہیر کو بازیاب کرا لیا گیا اور اس نے قلعے کی فتح مسلمانوں کے لیے آسان کر دی، کیونکہ اس نے ایک سرنگ کا راستہ بتا دیا تھا جو کہ سیدھی قلعے کے اندر آتی تھی، جہاں سے فتح بہت آسان تھی۔ قلعہ فتح کر لیا گیا اور قلعہ فتح کرنے کے بعد تیتوش وہاں سے مفرور ہو گیا اور اب وہ ارطغرل کی جان کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ مرنے سے پہلے ارطغرل کی گردن چاہتا تھا۔ یہاں قلعے کی فتح نے کئی قبیلہ میں خوشی کی لہر دوڑا دی اور ان میں جنگوں کا ایک مرتبہ پھر سے جذبہ بیدار ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمانوں سے نہیں ٹکرا سکتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو۔ حلیمہ سلطان کے لیے بھی سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی کہ اس کا بھائی جو کب سے بھٹک رہا تھا اب سیدھے راستے پر آ چکا تھا اور اسے مل بھی چکا تھا۔ اب کئی قبیلے میں نہ ختم ہونے والا ایک امن آ چکا تھا اور ہر کوئی خوش تھا کہ سلمان شاہ کی حکومت واقعی ایک پرسکون حکومت ثابت ہوئی ہے۔ ابن عربی کے مشورے پر ارطغرل ہر محاذ پر کامیاب ہو رہا تھا، تو چنانچہ ابن عربی نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اتحاد ترکی کی طرف جائیں۔ عیسائی اور منافقین تو ایک چھوٹا چیلنج تھے، اصل چیلنج تو مشرق سے آتے ہوئے تاتار یا منگول تھے۔ منگولیوں نے خلافت عباسیہ کے پرخچے اڑا دیے تھے اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بلند کرتے ہوئے اب ترکوں کی طرف آ رہے تھے، تو اس لیے ان حالات میں ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد لازمی ہو چکا تھا۔ ابن عربی جو کہ پیشن گویاں بھی کرتے تھے، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کی طرف یہ منگول ضرور آئیں گے اور تمام ترکی قبائل آپس میں اتحاد کر کے اناطولیہ جمع ہو جائیں اور اناطولیہ کو اپنا مرکز بنا لیں۔ تو سلمان شاہ نے تمام قبائلی حکمرانوں کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ جرگہ بلوائیں، تو سب ترک قبیلے وہاں جمع ہوئے۔ ادھر کئی قبیلے کا پیچھا کرتے کرتے تیتوش اپنی فوج کے ساتھ اسی طرف چلا گیا اور جرگہ کی جگہ سے کچھ فاصلے پر جا کر چھپ بیٹھا۔ عارفین نے وہاں ارطغرل کی ملاقات سب سفید داڑھی والوں سے کروائی، جنہوں نے اس کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ کس طرح مسلمان اب پس رہے ہیں، عیسائی اور منگول مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اب سب کا اتحاد لازمی ہو چکا ہے۔ وہاں ارطغرل کے ساتھی یہ خبر لے کر آ چکے تھے کہ تیتوش ہم سب کا محاصرہ کر چکا ہے۔ گلدارو ارطغرل کی سپاہی لے جا کر تیتوش کے جنگجوؤں کو حملہ آور ہوا اور خوب لڑائی کے بعد تیتوش کو ہرا دیا۔ یہاں تیتوش کو زیر کرنے کے بعد ارطغرل نے اپنے بھائی گلدارو کو تلوار تھمائی کہ تم اسے قتل کرو، کیونکہ یہ تمہاری بیوی کا بھی قاتل ہے۔ گلدارو نے فل جوش میں آ کر تیتوش کی گردن ایسے اڑائی کہ دور جا گری۔ تاہم اتحاد کامیاب رہا۔ سوال و جواب کے بعد سب قبیلے والوں نے اتحاد پر لبیک کہا اور واپسی پر سلمان شاہ جو کہ اس وقت کئی قبیلہ کے سردار تھے، اپنی بیماری کے سبب دریا میں انتقال کر گئے اور اسی جگہ پر انہیں دفنایا گیا اور کئی قبیلہ کا جھنڈا لہرا دیا گیا کہ یہاں پر عظیم الشان ترک سردار کی قبر ہے۔ اس کے بعد سردار سلمان شاہ کی بیگم حیمہ سلطان نے سرداری سنبھالی تاکہ قبیلے کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، ایسا نہ ہو کہ بیٹے اور دوسرے وارثین سرداری کے لیے آپس میں لڑ پڑیں۔ سب نے ان کی سرداری پر لبیک کہا اور یہی بہترین طریقہ بھی تھا۔ اتحاد ترک قبائل میں چلتے ہوئے انہوں نے آئندہ کا منصوبہ بنایا کہ اب وہ اناطولیہ ہجرت کر جائیں گے، تیاریاں کیں اور اناطولیہ جانا شروع کر دیا، اور یہاں پر سیزن 1 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیزن 1 میں ابن عربی کے صندوق کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔